السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنی دوسری کلاس کا آغاز کرتے ہیں جس میں دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ۔ اچھا، اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جن اسٹوڈنٹس نے ہماری سورسز آف شریعہ والی کلاس اٹینڈ نہیں کری، وہ ڈسکرپشن میں جا کر لنک پہ کلک کر کر پہلے اس کلاس کو سمجھیے، تب جا کے آپ کو یہ والی کلاس سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ اس کلاس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک میں نے سورسز آف شریعہ والی کلاس کا لنک ڈالا ہوا ہے، آپ اس لنک سے جا کے اس کلاس کو پہلے سنیے، پھر اس کے بعد آپ یہ والا لیکچر سنیے۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ۔ ٹھیک ہے، فی الحال ہم اس کو فوکس کرتے ہیں، اینڈ اٹس ریلیشن شپ والا ہم بعد میں پڑھیں گے۔ دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ۔ اچھا، پچھلی کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لیگل تھنکنگ سے کیا مراد ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 ٹاپکس ہیں، جس کے اندر توحید کے بارے میں بھی ہے، اور ایتھکس، موریلٹی، اخلاقیات کے بارے میں بھی ہے، لیگل تھنکنگ کے بھی بارے میں ہے۔ لیگل تھنکنگ کے بارے میں اس کلاس میں نے بتایا تھا کہ نماز، زکوٰۃ، ٹریڈنگ اور دیگر معاملات کو ہم لیگل تھنکنگ والی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ جس کے اندر مسائل ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے، جو سمپلی ڈیفائن نہیں ہوئے، جن کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا، ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے قرآن پاک کا تعارف کروانا ہے۔ جب آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہوں ٹیسٹ میں یا ایگزام میں، تو آپ سب سے پہلے قرآن پاک کا تعارف کروائیں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے متعلق احکامات اور گائیڈنس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھا ہوگا تو ہم کو پتا چلے گا، اس کی تعلیمات کے ذریعے پتا چلے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے فائنل اتھارٹی بھی قرآن پاک ہی ہے، کہ مطلب فائنل فیصلہ جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک ایک کمپریہنسو بک ہے۔ کمپریہنسو کہتے ہیں جامع، جامع بولتے ہیں ایسی چیز جو ہر چیز کو کور کرے، اس میں ہر چیز آئے، ہر ٹاپک آئے، اس کو بولتے ہیں کمپریہنسو۔ ڈیوائن انسٹرکشنز، ڈیوائن کہتے ہیں الہی کی، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں، اس کے اندر ہدایات ہیں انسانوں کو گائیڈنس دینے کے لیے، کہاں تک؟ آخرت کے دن تک۔ یعنی کہ قرآن پاک میں جو گائیڈنس ہیں، یہ قرآن پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا 23 سال کے عرصے میں، آج سے 1400 سال پہلے، لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں، جو اس کے اندر رہنمائی ہے، وہ اس وقت تک نہیں تھی، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے قرآن پاک کے اندر تعلیمات موجود ہیں۔ یہ قرآن پاک کا تعارف چل رہا ہے، اور پھر ریفرنس ورس دی گئی ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا او لیولس کے اندر ریفرنس ورس یوں سمجھ لیں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے 10 نمبر کے سوال کے اندر۔ And certainly we have bestowed upon them a book، ایک قرآن، ایک کتاب ہم نے ان پر نازل فرمائی یقیناً، which have enriched with great knowledge، بہت عظیم خزانہ ہے علم کا اس کے اندر، and guidance، رہنمائی ہے، مرسی، رحم ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں پرائمری سورسز۔ ہم نے کلاس میں جو پڑھا تھا 2 سورسز ہیں اس کے شریعہ کے، تو پرائمری سورسز کے فرسٹ، یہ پرائمری سورسز ہیں قرآن، حدیث اور اجماع اینڈ قیاس سے سیکنڈری سورسز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سیکنڈری سورسز ہیں، اجماع قیاس ہو گیا۔ ٹھیک، لیکن قرآن کی اگر ہم بات کریں تو قرآن جو ہے فرسٹ پرائمری سورس ہے کسی بھی شریعت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو دا قرآن، ہولی قرآن بینگ دا پرائمری سورس آف اسلامک جیورسپروڈنس۔ جیورسپروڈنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا مطلب ہے جیورسپروڈنس کا۔ ٹھیک ہے، ریلیجیس ایشوز۔ اچھا، دا قرآن as its direct revelation from Allah is also the first source of Islamic law، اسی لیے سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ حدیث سے بھی پہلے کیا آتا ہے؟ قرآن پاک آتا ہے، تو اسی لیے جو ہے یہ سب سے پہلا سورس کہلاتا ہے ہمارے لیے سورسز آف شریعہ کا۔ اچھا، whether legal experts decide to know any Sharia law they seek it in the Holy Quran first۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا نا، سب سے پہلا ہم کس میں دیکھیں گے؟
ہم نہیں، مطلب جیورسٹ جو ہے قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے اندر ان کو جب نہیں ملتا تو پھر وہ حدیث کی طرف جاتے ہیں، نہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس سورس ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی لیگل ایکسپرٹس مطلب یہ جیورسٹ، ٹھیک ہے، جب بھی ان کو کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے شریعت کا، تو یہ سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، اس کے اندر مسئلے کا حل دیکھتے ہیں۔ ہولی قرآن از آلسو این اتھارٹی فار دا اتھینٹسٹی آف سنہ، اجماع اینڈ قیاس۔ قرآن پاک نہ صرف مسائل کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ ان کو بھی اپروو کرتا ہے، ان کی اتھینٹسٹی بھی اپروو کرتا ہے، حدیث کی، اجماع کی اور قیاس کی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں احکامات جن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان اجماع اور قیاس کی طرف جائے، تو اس کا مطلب پتہ ہم کو یہ چلتا ہے کہ باقی جو 3 سورسز یہ بھی اتھینٹک ہے، مطلب ثابت ہیں شریعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے یاد ہوگا آپ کو یہاں پہ یہ 3 ٹاپکس کا ذکر کیا تھا پچھلی کلاس میں، تو یہی ٹاپکس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 طرح کے ٹاپکس ہیں، آرٹیکلز آف فیتھ سے ریلیٹڈ ہیں، ایتھکس اینڈ مورالٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس سے ہمارا فی الحال اس سلیبس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ایتھکس اینڈ مورالٹی سے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جس چیز سے لینا دینا ہے وہ یہ 3rd کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ 3rd کیٹیگری کے اندر ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ 2 طرح کے اس کے اندر کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، ایک زکوٰۃ، فاسٹنگ، پلگریمیج، اور دوسری قانون کی، اسلامی قانون، ٹھیک ہے، یہ آ گئی زکوٰۃ، پلگریمیج وغیرہ کی۔ دوسری کیا آ گئی؟ اسلامی قانون، یعنی کہ ایسے معاملات جس میں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، اس سے متعلق مسائل۔ پبلک ڈیلنگ سے میں نے کسی بندے سے پیسے لیے، اب میں اس کو نہیں دے رہا، شرعی کورٹ کیا بولتی ہے؟ میں نے کسی سے پیسے لے کے کھا لیے، میں نے کسی کی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا، تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ایک انسان کے دوسرے انسان سے کنیکٹڈ ہیں، تو اس طرح کے مسائل 2nd کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان دونوں پوائنٹس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے 12 نمبر پوائنٹ کے اندر، یہ دیکھیے، دا قرآن آؤٹ لائنز دا کمانڈمنٹس۔ اوپر جو ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی کہ 3 کیٹیگریز ہیں قرآن پاک کے اندر جو ٹاپکس ہیں، پھر تیسرے ٹاپک کی مزید 2 کیٹیگریز آ گئیں، ٹھیک ہے، پھر ان 2 کیٹیگریز سے لنک کرتی ہوئی ریفرنسز دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر پلگریمیج سے لنک کرنے کی ایک ریفرنس جو قرآن پاک کے اندر آتی ہے، پلگریمیج دیئر ٹو از اے ڈیوٹی مین او ٹو اللہ، یہ ایک ذمہ داری ہے جو انسان اللہ کو دیتا ہے، دوز ہو کین افورڈ دا جرنی، تو جو ایک ذمہ داری ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ادا کرے، کون؟ جو کہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مطلب جس کے پاس اتنی استطاعت ہے، پیسہ ہے، کہ طاقت ہے، جوانی ہے، جوانی ضروری نہیں لیکن اگر اتنی طاقت استطاعت ہے کہ حج پہ جا سکتے تو جائے، جا کر حج کرے۔ پریئر سے متعلق بھی ریفرنس دیا گیا ہے اس کے اندر کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو اپنا منہ دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، کونیوں کو دھوئیں، اور اپنے سر پہ ہاتھ پھیریں، مطلب مسا کریں، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ریفرنس اس کے اندر دیا گیا ہے ٹریڈ سے متعلق، کاروبار، بزنس سے متعلق۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن انٹرسٹ یعنی کہ سود کو حرام کیا ہے۔ تو اس 12 نمبر پوائنٹ میں ان 2 کیٹیگریز سے ریلیٹڈ ریفرنسز آ گئے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا 3rd پوائنٹ جو تھا قرآن پاک کا، اس کی مزید 2 کیٹیگریز تھی، مزید 2 کیٹیگریز کے اندر سے 2nd کیٹیگری میں قوانین سے متعلق باتیں تھی، اب ان قوانین کے سے متعلق ریفرنسز آ گئے۔ پہلے ورشپ سے متعلق ریفرنسز تھے، اب اس میں ریفرنسز دیے ہیں قوانین سے متعلق، جرائم اور ان کی سزائیں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ زندگی کا بدلہ زندگی ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، یعنی کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، آنکھ ضائع کری تو آنکھ ضائع کرے گا، کسی کا دانت ضائع کیا تو وہ سامنے والا اس کا دانت ضائع کرنے کا حق رکھتا ہے، اسی طرح زخمی کیا تو زخمی کرنے کا بھی سامنے والا حق رکھتا ہے جس کو زخمی کیا۔ بٹ اف اینی ون ریمٹس دا ریٹیلیشن، لیکن اگر کوئی معافی سے کام لے، معاف کر دے سامنے والے کو، بائی دا وے آف چیریٹی، ایز اے چیریٹی کے طور پر، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے اس بندے کے لیے۔
अच्छा, इसी तरह इसी पनिशमेंट से मुतालिक एक और रेफरेंस वर्स दी गई है कि आप इंसाफ के साथ पक्के खड़े रहें, ठीक है, यहाँ तक कि सब लोग आपके अपने भी आपके खिलाफ हो जाएं, और यहाँ तक कि आपको आपके पेरेंट्स और रिश्तेदारों के भी खिलाफ जाना पड़े, और वट एवर इज इट अगेंस्ट द रिच और पुअर, चाहे अमीर हो या गरीब, आप हक के साथ खड़े रहें। अल्लाह इज मोर वर्दी ऑफ बोथ ऑफ देम, अल्लाह इन सबसे ज्यादा वर्दी है, यानी कि अल्लाह इस इन सबसे ज्यादा इस चीज के काबिल है कि अल्लाह की इबादत की जाए और अल्लाह की शरीयत पर अमल किया जाए। देयरफॉर डू नॉट फॉलो द पैशन लीस्ट यू मे बी फार अवे फ्रॉम जस्टिस, लोगों की तरफ मत जाओ, लोगों के ताल्लुकों की तरफ मत जाओ कि जिसकी वजह से तुम इंसाफ से दूर हो जाओ, पता चले कि आप अपने भाई के चक्कर में गलत गवाही दी, या आप जज हैं, आपने अपने भाई को बचाने के लिए गलत फैसला किया, तो ऐसा ना करें। अगर आप अपना चेहरा फेरेंगे घुमाएंगे तो अल्लाह ताला तो आपके हर अमल से वाकिफ है। अच्छा, फिर आगे एक पॉइंट दिया गया है कि कुरान पाक ना सिर्फ उन मसाइल को बल्कि जो सिस्टम, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड अहकामात हैं, यानी कि एक हुक्मरान को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या उसके अहकामात हैं, क्या क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, रूल्स प्रिंसिपल्स शरिया लॉ इंसान किस तरह कायम करेगा, ये सारे मसाइल कुरान पाक के अंदर हैं। एंड दीज प्रिंसिपल स्टेट लॉ शुड बी फॉर्मुलेटेड विशल कंसल्टेशन ऑफ ज्यूरिस्ट, और इन सारे मसाइल को जो ज्यूरिस्ट होते हैं उनकी आपस की बाहमी रजामंदी और आपस के मशवरों से इनको इंसान को चाहिए कि वो इंसाफ को लेकर चले। अच्छा, इन सारे बुनियादी कवानीन में से बाज जो ऐसे कवानीन हैं जो कि ब्रीफली मेंशन इन होली कुरान, मतलब कुरान पाक के अंदर बहुत कम तफसील से बयान किए गए, ज्यादा तफसील से बयान नहीं किए गए, ऊपर जितने भी टॉपिक्स गुजरे हैं, बास टॉपिक ऐसे हैं जो कम बयान किए गए हैं। जैसे कि ज़कात, ज़कात के बारे में इतनी कोई तफसील कुरान पाक में नहीं आई है। रिटेलिएशन इन रिगार्डिंग सेल्स, खरीदो फरोख्त वाली मामलात हो गए। नमाज की मिसाल मैंने ऊपर दी थी, इतनी तफसील नहीं है। इंटरेस्ट, परचेज वगैरह, ये सारे जो खरीदो फरोख्त के मामलात हो गए, इसके अंदर भी इतनी ज्यादा तफसील कुरान पाक में नहीं आई है। देयर आर फ्यू डिटेल लॉज, चंद ही कुरान पाक के अंदर ऐसे अहकामात हैं, ऐसे लॉज हैं जो कि तफसील से बयान किए गए हैं। अब जैसे दे इंक्लूड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मीरास, विरासत के जो मसाइल है, कि जैसे जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसके वरासा में उसकी विरासत तकसीम होती है, ये मसाइल कुरान पाक में तफसील से आए गए हैं। पनिशमेंट, हुदूद कहते हैं हद, यानी कि इस्लामी सजा होती है, हुदूद हो गई, किसास हो गई, तो ये इस्लामिक सजाएं जो हैं कि कत्ल किया तो उस पर क्या सजा होगी, चोरी करी उस पर क्या सजा होगी, तो ये सजाएं, ये मसाइल थोड़े तफसील से आए। बाकी अक्सर मसाइल नमाज ज़कात जो है ये इतनी तफसील से नहीं आए, तो इनकी तफसील के लिए हमें सेकंड सोर्स हदीस की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, द होली कुरान इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर ऑल मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए एक फाइनल अथॉरिटी है, अमल करने के लिए एक फाइनल, एक हमारे पास एक सोर्स है। एंड द लॉ डिस्क्राइब इन इट आर फाइनल, जो लॉ, जो कवानीन इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए ये फाइनल हैं, ठीक है, मतलब इसमें कोई तब्दीली नहीं है, न गुंजाइश है। लीगल एक्सपर्ट्स फ्रीक्वेंटली रेफर टू दीज व्हेन दे सेट ऑन द बेस्ट वे ऑफ देयर लाइफ द पीपल, लीगल एक्सपर्ट जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, इंसान को उसकी रहनुमाई के लिए कुरान पाक पर की तालीमात पर अमल करना सजेस्ट करते हैं। आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस को आगे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फायदा हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।